बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स, प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज़। हमारे आज के मेहमान हैं प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन चौधरी जुल्फ़िकार साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, कहते हैं कि जो लाहौर बार है इट इज़ नॉट ओनली द बिगेस्ट बार इन पाकिस्तान बट द बिगेस्ट इन एशिया ऑल्सो। क्या ये वाकई ये बात सच है? हाँ, दुरुस्त बात है ये कि ये सबसे बड़ी बार है एशिया की। जो हमारी स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क में अगर देखें तो 1 लाख वकील नहीं है और लाहौर में कोई 22-23 हज़ार के करीब वकील जो हमारे पास हैं। इसी तरह जो एशिया में मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली बड़े शहर हैं, कराची बड़ा शहर है, मगर उसके बावजूद सबसे बड़ी बार जो एशिया में वो 22-23 हज़ार आपके वोटर हैं। तो इनमें से आपने वोट कितने लिए? एक्चुअली वोट तो हमने जो है उसमें रेशो तो कम कास्ट हुई थी, तो इसमें मैं कोई 400 वोट के मार्जिन से इलेक्शन जीता था। नहीं, बट लेकिन टोटल वोट पड़े कितने आपको? इसमें टोटल वोट जो थे वो कोई 7,000 के करीब कास्ट हुए थे लाहौर में। तो उसमें से जो मेरे मार्जिन जो है था वो 400 30 या 35% आपको अगर पड़े हैं तो मतलब आप कह सकते हैं इसके साथ कि आप सारे वकीलों की नुमाइंदगी करते हैं? असल में मामला ये है कि लाहौर इतना बड़ा शहर बन गया है। कैंट, मॉडल टाउन, ज़िला कचहरी, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, बैंकिंग कोर्ट, इसके अलावा जो है सर्विस मैटर्स के केसेस ज़्यादा होते हैं, टैक्स मैटर्स के ज़्यादा होते हैं। तो जो लाहौर में जो इंटरेस्ट वाइज जो लोगों का मामला है वो ये सिविल साइड से जो लोग डालते हैं इसी तरह चलता है। इसी तरह टैक्स बार का जो अपना जो मामला चल रहे हैं उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो कोई 80% के करीब जो हमारी रजिस्टर्ड वोटर है वो उनके ज़्यादा मामला अपने टैक्स से रिलेटेड हैं। सर्विस बार में लोग काम कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते, लाहौर बार में आते इंटरेस्ट होते हैं, वोटिंग करते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि एक जो बहुत बड़ा जो बन गया ना लाहौर में स्कैटर्ड वोट्स के बार्स के वाले से भी एक हमारा ये भी मसला है। लोग उस दिन रिलैक्स कर जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। उस दिन को इस तरह मनाया जाता है कि चलें लाहौर से बाहर के लोग चूँकि लाहौर में इनरोल्ड हैं तो उस दिन वो छुट्टी वाला माहौल देख के वापस भी चले जाते हैं। असल में एक्चुअली ये सारी डिस्कोर्स बड़ा एक नेशनल लेवल पे भी बात हो रही है कि इतनी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन के साथ क्या हम किसी को कह सकते हैं कि ये पूरे वकीलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? दुरुस्त बात है, ये होना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे मुल्की लेवल पे है इसी तरह हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि अगर कम अज़ कम इतने % वोट ना पड़े तो इलेक्शन दोबारा हो, तो ये होना चाहिए। लोग अपना तो आप लोगों ने ही करना है ना जी इसको, डेफिनेटली बार कौंसिल को देखना चाहिए, पंजाब बार कौंसिल को, और ये होना चाहिए। वैसे आप इलेक्शन में खड़े किस चीज़ के लिए होते हैं? वो होता है ना कि स्लोगन या एक मोटो कि ये मैंने करना है। देखिए जी, मेरा तो मोटो जो है वो वेलफेयर ऑफ दी एडवोकेट हैं और हम रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अब देखिए कि अभी जो पिछले दिनों जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हमने जिस तरह उसको अप्रिशिएट किया है। पूरे मुल्क की बार दबी हुई थी, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और हमारी प्रोविंशियल बार बड़ी साइलेंट थी। जो ही पंजाब बार कौंसिल में रिक्वेजिशन आई है, रिक्वेजिशन कैरियड हुई है, हमने कहा कि हम इसके खिलाफ जो है सड़कों में जाएंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके अदलिया ने साबित किया है कि एक इतना लैंडमार्क जजमेंट आई है कि मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको कन्विक्शन हुई है। चलें चौधरी साहब, देखें ये बहुत सी हम नोट करेंगे, सारे लीगल लॉ हमारे जो हैं बार के अहदेदार, हमारे लीडर कायदीन वो बातें कर रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स की, वकीलों की बेहतरी के लिए या वकीलों के लिए मसाइल के लिए कोई नहीं देख रहा कोई क्या करना है। देखिए आपका भी फोकस आपकी बातों से लग रहा है कि उन चीज़ों पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के वकीलों का वेलफेयर। देखिए, जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो मैंने कहा था कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। मैंने कहा था मैं हर चीज़ करूँगा और मैं आपको साबित करके बताऊँगा। देखें, अब तक जो है हमारे कहने पे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का मामला है उसके ऊपर हमारा वो मुतालबा मंजूर हो गया है। पूरे लाहौर की अदालतों को जनरेटर दिए जा रहे हैं। हमारी वर्किंग कंडीशन इतनी पुअर है कि आलमोस्ट दिन में 3-4-5 घंटे जो वर्किंग आवर्स है उसमें बिजली नहीं होती, इस दौरान काम नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, वो हमें जनरेटर्स दे रहे हैं। जनरेटर्स हमारे इंस्टॉल्ड होंगे, ना सिर्फ वो अदालतों में होंगे बल्कि वो हमारी बार रूम्स में भी होंगे। हमारा आपका इलेक्शन हुआ कब है, कितनी देर होगी? हमारा 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो बड़ा दरीना जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि वकला के चैम्बर्स नहीं शुरू हुए थे, तो मैंने कभी वो बात नहीं की थी। हमने वो उसको परसों जो है उसकी डिगिंग शुरू हो गई है। उसके ऊपर हम जो है वो 1200 वकला के लिए चैम्बर्स बनवा रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ हमारा जो बन रहा है डे केयर सेंटर बन रहा है, उसी में हमारा ऑडिटोरियम बन रहा है, सेमिनार रूम्स और क्लास रूम्स हमने शुरू कर रखे हैं। मैंने वकला के लिए जो है वो लेक्चर्स का अहतमाम किया है और जुडिशल अकेडमी में हर महीने में 2 लेक्चर्स होते हैं और किसी महीने में 3 होते हैं। इवन जो कल लेक्चर हुआ है उसमें फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हैं। तो हम तो कैपेसिटी एनहांस प्रोग्राम वकीलों के लिए कर रहे हैं। जितना इनमें एंथुसियाज्म है, जितना भरपूर जो शिरकत कर रहे हैं वकील, तो मैं समझता हूँ कि ये अपना इंशाअल्लाह ताला जो है वो अपना कैपेसिटी जो है वो ना सिर्फ एनहांस करेंगे बल्कि आने वाले वक्त में वो बेहतर भी होगा।
اس میں ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ جوڈیشل آفیسر بھی ہمارے ساتھ اس ٹریننگ پروگرام میں آتے ہیں، جو اسپیشل لا اسپیشلی طور پہ ہم نے جو کیا ہے سائبر کرائمز پہ، فورینسک سائنس پہ کیا ہے، ہم نے مرڈر ٹرائل پہ بھی کیا ہے. تو اس میں جو تھے وہ ہمارے پریزائڈنگ افسر اور جوڈیشل آفیسر بھی وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ تشریف لائے ہیں. جیسے لیکن ایک اور جو وکیلوں کی بڑی ایک ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے آف ریزیڈینشیل کالونی، ہاؤسنگ کی بڑی ایک پرابلم ہے، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس اگر آپ تھوڑا سا اس کا والیوم دیکھیے، جو ہمارے ایکسپینڈیچر جو دیکھیے، تو آلموسٹ ہمارے پاس کوئی 6.5-7 لاکھ روپے تنخواہ ہے ملازموں کی ایک ماہ کی. تو کوئی 60-70 لاکھ روپے سال کے اینڈ پہ ہم نے ان کی سیلریز دینی ہے. ہمارے اپنے بہت سارے مسائل ہیں. ہم نے لاہور میں کینٹ، مارٹون، ضلع کچہری، سول کورٹ، سیشن کورٹ، بینکنگ کورٹ اور سروس ٹریبیونل، ان سارے بار رومز میں اپنے سٹاف دے رکھے ہیں. ان سارے بار رومز میں ہمارے ان کی ویئر اینڈ ٹیئر کا، ان کی مینٹیننس کا اور سارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو لاہور بار کے جو میگر ریسورسز ہیں جو عمومی طور پہ باروں کے ہوتے ہیں، آپ کی فنڈنگ آتی کہاں سے؟ آپ کہاں سے اپنی فائنینس ہمارے فائنانسز جو ہیں دیکھیں جی وکیل جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہر ماہ، اور بہت بہت تھوڑے سے پیسوں سے ہم ایک بہت بڑے پروجیکٹ چلا رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈسپینسری چل رہی ہے اور آنے والے وقت میں چند ہی دنوں میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم ایک آئی اسپیشلسٹ اور ڈینٹسٹ بھی یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح ہماری جو کینٹ اور مارٹون میں بھی جو ہے، جو ضلع کچہری میں جو ہماری آلریڈی ڈسپینسری چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کینٹ اور مارٹون میں بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہماری وہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز لوگوں کے لیے ہوں گی، جو نہ صرف وکلا کے لیے ہوں گی بلکہ عام وکیل. آپ گورنمنٹ سے اپیل کیوں نہیں کرتے؟ اگر فائنینسز کا ایشو ہے کیوں نہیں گورنمنٹ سے لیتے پیسے؟ ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیا رکھی ہے، ہم نے سیکرٹری ہیلتھ کو لکھا ہے کہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے ان کورس میں، آپ ان کے لیے کیجیے. یقیناً اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں اور بڑی معذرت سے کہوں گا کہ گورنمنٹ کا جو رویہ ہے کوئی اپریشیبل نہیں ہے. اب گورنمنٹ بھی اصل میں دو ہے نا، آپ کس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں دونوں کی بات کرتا ہوں. دیکھیے دونوں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، دونوں اس سال کو اپنا الیکشن سال بنائے ہوئے ہیں، اور جا کے وہ اپنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جا کے کسی پبلک میٹنگ میں جا کے اور لوگوں کے پروسیشن میں جا کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف تو بات کرتے ہیں، وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اب تو امینڈمنٹ میں ان کو بھی اختیار مل گیا ہے کہ وہ اپنی بجلی فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کون سے پروجیکٹس لگائے ہیں؟ وہ تو ابھی ملا نا جیسا، وہ تو 2-3 مہینے کے اندر کیا آپ تبدیلی کر لیں. دیکھیے بات سنیے، قوموں کی ترقی میں ایک دن بھی بڑا اہم ہوتا ہے. جس نے کام کرنا ہے اس نے ایک دن بھی کرنا ہے. اب آپ دیکھیے میں آپ سے یہ بات کہوں گا، میں اصل میں بات دوسری طرف چلے گی جو ہمارا ایشو تو نہیں ہے، مگر میں کہوں گا دیکھیے آپ کی بنیادی آپ نے جو جمہوریت ہے وہ آپ نے چھین لی ہے. 4 سال سے آپ حکمران ہیں. آپ کے ڈور سٹیپ پہ، آپ ہر سکول کی اوپننگ پہ تو آپ کے وزیر اعلیٰ جانا چاہتے ہیں، جو ایک معمولی پروگرام سے ہٹ رہے ہیں کسی اور دن آپ کریں گے لیگل ایشوز پہ اگر ہم رہیں. میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ان کی ذمہ داری ہے، پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وکیلوں کے لیے. دیکھیے آپ نے لیٹیگنٹ کے لیے، آپ کو یہ شاید میں بتا کے آپ دیکھیں بڑے حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ جوڈیشری سے آ رہا ہے. ہمارے ہاں جو نان جوڈیشل سٹیمپ پیپر کی مد سے اور جو کارپوریشن کی مد سے اور جو وکیلوں کی کورٹ فیس کی مد سے جتنا یہ جنریٹ کر رہے ہیں اتنا یہ اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں. اب آپ ان کا دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو جوڈیشری کی صورتحال یہ ہے کہ اسٹیٹ کا یہ واحد آرگن ہے جو لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہے، ججوں کی تعداد پوری نہیں ہے. اب آپ لاہور کا اندازہ کیجئے کہ یہ لاہور میں اتنے سارے جج جو ہیں چھوٹی سی جگہ میں بیٹھے ہیں، نہ ان کے لیے پراپر جو ہے وہ ارینجمنٹس ہیں. ایون میں یہاں یہ بات بھی کہوں گا کہ واش روم تک جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر کو اویلیبل نہیں ہے. کن برے حالات میں وہ بیچارے کام کر رہے ہیں. انوائرمنٹلی ان کے لیے الیکٹریسٹی نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پانی کا یہاں مناسب بندوبست نہیں ہے. آپ کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو آپ بہتر کرتے ہوئے یہاں کر لیں گے؟ یہاں پہ وزیٹیشن روم جو ہے اس کی آپ صورتحال دیکھیں کہ گارڈین ایوارڈ سے کہتا ہے یہاں پہ 4 کورٹیں کام کر رہی ہیں. کوئی یہاں پہ ایسا لان نہیں ہے جہاں بچوں کا کھیلنے کا ارینج ہو. یہاں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. دیکھیے یہاں کورس بنی تھی، انہوں نے کوئی 100 سال جو ہے انگریزوں نے کورس بنائی تو اس کو 100 سال چل گئی. ہمارے یہاں دیکھیں ہم تو جو پہلے دن یہاں سول کورس بنی تو پہلے دن ٹریفک کا معاملہ ہے. ہماری جو موٹر بائکس اور گاڑیاں ہیں روڈ پہ کھڑی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ان چیزوں کے لیے آواز تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں آپ سے اٹھتے ہوئے. آپ آواز اٹھاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا، وزیر اعظم صاحب کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایکچوئل ایشوز ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہ سارے چیزیں ہم نے ایجیٹیٹ کر رکھی ہیں. ہم نے ان سارے معاملات میں لیٹر لکھے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے. ہم ان کو ٹائم اینڈ اگین یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے لیول پہ جو ہماری ججز کی تعداد کم ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم پوری کریں گے. دیکھیں ریسورسز باہم پہنچانا تو جو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا یہ جو کچھ بھی ابھی تک ہوا ہے، ابھی آپ کی بات چلی گئی تھی
ہاؤسنگ سوسائٹی سے. آپ ہر کام کو صرف اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے پوائنٹ سکور کس طرح کرنے ہیں. آپ نے صرف اور صرف اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے نا ہماری الیکشن کمپین بہتر ہو سکتی ہے پولیٹیکلی. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگوں دنیا کی کے تمام دنیا ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے. دنیا میں دیکھیے میری بات سنیے, دیکھیے جہاں سے آپ نے جنریٹ کر رہے ہیں وہاں آپ نے اسپینڈ بھی کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ ذرا تعداد کا اندازہ کیجیے. پاکستان میں دیکھیے کہ صوبہ سرحد میں 248 پر سول جج کیس سیٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد 248 کیسز ہیں. لاہور میں 1300 کے قریب کیسز ہیں. سندھ میں اس کی تعداد جو ہے وہ 260 کیسز ہوں گی, اور بلوچستان میں شاید 50-60 کیس ایک سول جج کے پاس ہیں. لاہور میں وہی سول جج 1500 کیسوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس کے بعد لامحدود لٹیگیشن پینڈنگ ہے. ججز آپ کے پاس پورے نہیں ہیں, سٹاف آپ کے پاس پورا نہیں ہے. آپ نے سٹینوز اور آپ نے جو ان کے لیے رومز کا مناسب بندوبست نہیں کر رکھا. لاہور میں اگر آپ دیکھیے ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے, یہاں لگ بھگ اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہیں کہیں گے, کوئی 30-40-50 ہزار کے قریب جو لوگ ہیں ان کورٹس میں آتے جاتے ہیں. ہم نے کہاں ان کے لیے پروگرام رکھا ہے کہ ان کے بیٹھنے کی مناسب جگہ ہے, پانی کی جگہ ہے, ٹوائلٹس آپ نے بنا کے دیے ہوں ان کے لیے. آپ کے ہاں تو ان کے لیے پارکنگ کا مناسب بندوبست نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے یا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے پوری کرنی ہے. کچھ فیسلٹیز ایسی ہیں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پوری کرنی ہے. یہ وزارت قانون کی ذمہ داری ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی.